بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ ہے 17/10/2024، حسب معمول نائٹ گشت پہ۔ آج میرے ساتھ ہیں جی شفیق احمد صاحب، بلاک آفیسر FGBO انچارج لوئر سواگ برانچ، اور اس وقت رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہے۔ یہ اگر شفیق صاحب آپ کو دکھا سکیں، شفیق صاحب ادھر لائٹ لگائیے گا۔ یہ 19-20 کی پلانٹیشن ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کھڑی ہے جی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں رات کی سناٹا، ویرانی، اور دور دور تک کوئی بھی جو ہے نا آبادی نہیں ہے، ویران ایریا ہے۔ نہریں اور سڑکات اکثر ہی جو ہے نا وہ ویران ہے۔ تو ان حالات میں جان جوخم میں ڈال کر ہم درختان کی حفاظت کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں۔ باقی تفصیل تو میں باقی ویڈیوز میں بتاتا ہی رہتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ماشاءاللہ شفیق احمد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں۔ کل میں اکیلا تھا، آج الحمدللہ شفیق صاحب بھی آئے ہیں ود یونیفارم۔ ہم نائٹ گشت میں، رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے، اور جی ہم اس وقت لوئر سواگ برانچ نہر اس پر کھڑے ہیں۔ بصیر پور بلاک ہے جی، خانوہ رینج دیپال پور اور اوکاڑا فارسٹ ڈویژن۔ تو ان حالات میں دیکھ لیں آپ، ڈیوٹی کرتے ہیں، اگر پھر بھی کسی اتھارٹی کی طرف سے شکوہ جاری رہے کہ ملازمین جنگلات، گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب یا کسی بھی اتھارٹی یا ہائر آفیسر صاحبان کی طرف سے اگر کوئی اعتراض ہو کہ ملازمین جو متحد ملازمین ہیں جنگلات کے، وہ ڈیوٹی ایسا طریقے سے سر انجام نہیں دیتے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اتنے حقائق دکھانے کے باوجود جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ پریکٹیکل حقائق ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، کچھ ہمارے پاس موبائل بھی غریب و شریبی والے ہائی ڈیفینیشن نہیں ہیں، تو پھر بھی اگر آپ تھوڑا بہت دیکھ سکیں تو یہ سناٹا اور ویرانی آپ بغور دیکھ سکتے ہیں۔ ان حالات میں جناب ہم ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اگر پھر بھی کوئی ملال افسران بالا کے ذہن میں رہ جاتا ہے یا کسی طرح سے بھی ہے کہ متحد ملازمین ڈیوٹی نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے پھر جو ہے نا جی محکمے کو اور جملہ محکمے کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور جان جوخم میں ڈال کے خطرات برداشت کر کے یہاں پہ ابھی ہمیں ٹمبر مافیا، قبضہ مافیا، چور ڈاکو ETC اور اسی طرح نیچرل جو ہیں معاملات، ان کے بھی خطرات ہیں۔ تو اس کے باوجود جو ہے ہم جو الحمدللہ اپنی تنخواہ، اپنی روزی روٹی حلال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جان جوخم میں ڈالتے ہیں، درختان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر حد تک جاتے ہیں۔ تو لیکن ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے بعض اوقات افسران بالا کے ذہن میں، نیگیٹو کانسیپٹ ہے کہ ملازمین جنگلات جو ہیں وہ جو ہے نا نقصان جنگل ان کی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس وجہ سے حقائق بھی پیش کرتے رہیں، دلائل بھی دیتے رہیں، ثبوت بھی پیش کرتے رہیں، تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ افسران بالا میں سے کچھ معتبر افسران بالا، سارے تو نہیں، کچھ افسران بالا ایسے ہیں کہ وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو میں اسی وجہ سے یہ ویڈیوز بناتا ہوں کہ ہم دکھا سکیں کہ کن مشکلات میں ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اب 50,000 سیلری دور جدید میں 2024 ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم ایک دفعہ اگر 2 راؤنڈ کرتے ہیں بیٹ میں،
تو جناب 2 لیٹر سے 3 لیٹر پیٹرول ہمارا خرچ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر پر ڈے ہم فیلڈ ڈیوٹی پہ ایک 1000 کاسٹ لگائیں تو 30,000 تو ہمارا گیا ڈیوٹی کرنے کے گھر سے۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس پیچھے 20,000 یا 22,000 جن کو ریکوری نہیں ہے وہ بچا۔ اب 22,000 میں کوئی بھی آفیسر، کوئی بھی محکمہ یا کوئی بھی ملازم اپنے زیادہ نہیں تو چلو 2 بچوں کو رینٹ، مکان اگر رینٹ پہ ہو تو مکان کا رینٹ، بجلی کا بل، اگر وہ پروٹیکٹڈ صارف میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نان پروٹیکٹڈ صارف میں ہے وابڈا کے اصولوں کے مطابق تو اس حساب سے بھی وابڈا کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل اور مکان کا کرایہ، گھر کا راشن، بچوں کی فیس اور جناب خوشی غمی، بیماری، یہ سب 22,000 پر منتھ میں گزارا کر کے دکھائے تو ہم ضرور پھر کہیں گے کہ ہم غلط ہیں۔ تو 22,000 روپے میں، 25,000 روپے میں گھر چل سکتے ہیں، لیکن ایسا کرے گا کوئی نہیں، صرف دکھاوے کی باتیں ہیں، صرف باتوں کی حد تک ہے۔ تو جناب حقائق، میں حقائق دکھاتا ہوں اور جینون حقائق دکھاتا ہوں کہ کن حالات میں محکمہ جنگلات پنجاب ڈیوٹی کے فرائض مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے برداشت کر رہا ہے۔ اب میرے ساتھ شفیق صاحب ہیں، ماشاءاللہ 50+ ایج ہے ان کی، میری 36 ایج ہے۔ تو ہم رات کے اسپیر 1 بجے ویران نہر پہ کھڑے ہیں اور میں اسپائنل پیشنٹ ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے پاس کوئی سیلف ڈیفینس، کوئی بیک اپ فورس نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں، کوئی بھی خدا نخواستہ ناگہانی آفت یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں جو ہے بس اللہ کریم کی ذات کے آگے دعا کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ڈپارٹمنٹل، کہ یا ہم کوئی ایمرجنسی کال کریں گے تو ہمارے پیچھے بیک اپ فورس آ جائے گی ڈپارٹمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی، یا ہماری جو ہے سپورٹ کے لیے کوئی مطلب ہائر اتھارٹیز آ جائیں گی، یا جناب کسی طرح کی ہمیں کوئی فیسیلیٹیشن، ہمیں تو میڈیکل فیسیلیٹیشن بھی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہم نے اپنا علاج معالجہ سیلری سے ہی کروانا ہے۔ تو دیکھ لیں صورتحال، جس طرح سے ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں، پاکستان آرمی ہے، رینجرز ہے، اسی طرح پاکستان وابڈا کے ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ ان کے علاج معالجے کے لیے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، لیکن فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بدقسمتی ہے کہ اسے ہمیشہ احساس محرومی میں رکھا گیا ہے۔ تو جتنی بھی تگ و دو کی ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے، ہمارے کئی کولیگز ایسے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، شہداء میں ہیں، وہ کئی ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، کوئی ٹمبر مافیا کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہسٹری ہے، طویل ہسٹری ہے ملازمین کی، اور اس کے علاوہ پلانٹیشن کرواتے ہوئے ہمارے ایک ساتھی ذوالفقار احمد ایف جی ہیں حویلی لکھا سے، وہ انجرڈ ہوئے، ان کو مطلب ٹانگ میں گولی لگ گئی قبضہ مافیا کی طرف سے۔ اسی طرح سے چھانگا مانگا جنگل میں کافی انسیڈنٹ ہوئے ہمارے دوستوں کے ساتھ، تو جو ہے نا یہ ڈیورنگ ڈیوٹی ہوئے نا، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ بس یہی ہے، ہم صرف یہ جاب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ رزق ہمیں اللہ کریم نے دیا ہے، تو ہم اللہ کریم کی عطا کردہ رزق کی وجہ سے ہی یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ورنہ جو حالات و واقعات یا نظام یا مینجمنٹ نے بنا رکھا ہے، یا جو جس طرح سے بھی یہ اوپر جو افسران بالا ہیں جن کا کام ہے یہ اس کی مینجمنٹ کرنا، تو جس طرح کا نظام بنا رکھا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی فیوچر میں کوئی ملازم بھرتی ہونے کو تیار ہی نہ ہو۔ تو خیر ہم تو سروس کا 50% حصہ کر چکے ہیں، شفیق صاحب میرے ساتھ ہیں، وہ تقریباً سروس کے نیئر اباؤٹ ہیں کمپلیٹ کرنے کے، تو ہم تو اب مجبور ہو چکے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے۔ لیکن جو میں بھی اگر یہ چینجنگز نہ کی گئیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بیسک اکائی فارسٹ گارڈ اور فارسٹر کو ہر لحاظ سے اسٹرانگ نہ کیا گیا، تو میں بھی ان فیوچر فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں شاید کوئی اپلیکیشن بھی جمع نہ کروائے بھرتی ہونے کے لیے، لوگ پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف جانا پسند کریں گے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی نہ کوئی آئے،
کیونکہ یہاں پہ اشد ضرورت ہے کہ اگر، اور سب سے اہم بات جو اینڈ پہ میں کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا بشمول پاکستان، پوری دنیا میں آکسیجن کا سورس درختوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو سب بھائیوں سے جو بھی ویڈیو دیکھیں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ساتھ میں جس قدر ہو سکے اپنے طور درختان کو بڑھائیں، اپنے طور بھی لگائیں۔ جو درختان سرکاری سطح پر لگے ہوئے ہیں ان کی پروٹیکشن میں ہماری مدد بھی کریں، خود بھی پروٹیکشن کریں، ہماری مدد بھی کریں، ہم بھی اپنی فرائض پورے کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنی لوکل سطح پر جس قدر ہو سکے درختان کو لگائیں۔ ہماری باقاعدہ ایک برانچ ہے جہاں سے فری آف کاسٹ وہ پودا جات وصول کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے نا جی، محکمہ جنگلات پرووائڈ کرتا ہے پودا جات، آپ پودا جات حاصل کریں، فری لگائیں، ان کی پروٹیکشن کریں، اور اپنے ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں، جس سے نہ صرف بیماریاں کم ہوں گی بلکہ انشاءاللہ العزیز ہمارا ماحول، ایٹماسفیئر، اور یہ جو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انشاءاللہ العزیز اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس کی صورت صرف ایک ہی ہے، آج جب بھی بچہ پیدائش ہوتی ہے کسی بھی بچے کی تو اس کو سب سے پہلے آکسیجن لگا دی جاتی ہے، مصنوعی آکسیجن فراہم کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں 25-30% درخت آج ہو جائیں تو کم سے کم بچے جو دنیا میں آ رہے ہیں، جو اللہ کی مخلوق دنیا میں نہیں پیدا ہو رہی ہے، ان کو پیدا ہوتے ہی مصنوعی آکسیجن نہ دینی پڑے، اور یہ جو جدید عجیب و غریب بیماریوں کے نام سن رہے ہیں شاید یہ بھی نہ ہوں۔ شکریہ وسلام۔ اللہ پاک ہمارا اور محکمہ جنگلات کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ جی۔